بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسکول سسٹم۔ ٹاپک ہے ہمارا آج کا مقاصد اور پالیسیاں۔ کلاس 9 ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے مقاصد اور پالیسیاں۔ انتظامیہ، تعلیمی نظام۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد نے یہاں کے لوگوں کے علم و فنون، رسوم و رواج، ثقافت اور طرز فکر کو بہت متاثر کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے ایک مؤثر انتظامی مشینری تشکیل دی۔ انہوں نے ہندوستان کے ایک قلیل مگر بااثر گروہ کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی حکومت کو مضبوط کیا، یعنی وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ دوسری جانب انہوں نے ہندوستان کو صوبوں اور ضلعوں کی سطح پر تقسیم کر کے ایک مؤثر انتظامیہ فراہم کیا، مگر عوام علاقے کے خان یا زمیندار اور انتظامیہ کے رحم و کرم پر تھے۔ ابھی آتے ہیں تعلیمی نظام کی طرف۔ انگریز ہندوستانیوں کو جدید علم و فنون سے آشنا کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لائے۔ 1857 میں مدارس کولکتہ اور ممبئی یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ ان کے علاوہ مقامی طور پر لوگوں کے تعاون سے بہت سے اسکول، کالج اور دیگر تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ ان اداروں میں مغربی علوم و فنون پڑھائی جاتی تھی، جس کا مقصد حکومتی کاروبار کو چلانے کے لیے ایک ایسا گروہ پیدا کرنا تھا جس کے ساتھ مل کر وہ ہندوستان پر اپنی حکومت کو طوالت دے سکے، یعنی مزید زیادہ کر سکے اور طویل عرصے تک وہ حکومت کر سکے۔ دوسری بڑی خامی اس نظام تعلیم کی یہ تھی کہ یہ طبقاتی تقسیم پر مبنی تھی۔ سب سے بڑے طبقے کے لیے بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے، جبکہ درمیانی اور چھوٹے طبقے کے لیے دوسرے اور تیسرے درجے کے ادارے قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ دینی علوم کے ادارے یعنی مدرسے الگ سے کام کر رہے تھے، جس کا جدید علوم کی تحصیل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ نتیجے کے طور پر معاشرہ مزید طبقاتی تقسیم کا شکار ہوا۔ جدید تعلیم یافتہ لوگ اور روایتی دینی علوم حاصل کرنے والے لوگوں میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہوئی۔ پھر معاشی نظام کی طرف آتے ہیں۔ انگریز سامراج سے پہلے ہندوستان دنیا کے دوسرے ممالک سے تجارت کرتا تھا اور بہت ساری چیزیں برآمد بھی کرتا تھا، یعنی باہر بیچتا بھی تھا۔ اس پورے دور میں ہندوستان کبھی بھی خوراک کے معاملے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہا، یعنی وہ خود کفیل تھا خوراک کے معاملے میں۔ وہ اپنی خوراک خود پیدا کرتا تھا، خود کاشت کرتا تھا اور ان کو دوسرے ممالک کو بھی بیچتا تھا۔ لیکن انگریز سامراج نے ایک منظم طریقے سے یہاں کی معیشت میں ایسی تبدیلیاں کیں، مثلاً بھاری ٹیکس لگائے کہ ہندوستان کی برآمدات ختم ہو کر درآمد کرنے والا ملک بن جائے، یعنی باہر سے چیزیں منگوانے والا ہو جائیں۔ حتیٰ کہ خوراک میں بھی درآمدات شروع ہوئی۔ انگریزوں نے کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرح یہاں صنعتی ترقی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ہندوستان سے صرف خام مال برآمد کیا جانے لگا اور انگریزی مصنوعات کو درآمد کیا جانے لگا۔ جاگیردارانہ نظام کو جوں کا توں رہنے دیا گیا، جس سے ایک طرف صنعتی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکا، دوسری طرف معاملات حکومت میں عوام کی شرکت کی بجائے ایک مخصوصہ ٹولہ اقتدار کے ایوانوں پر چا رہا۔ نسلی امتیاز انہوں نے پیدا کی کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نچلی ذات کا ہے، یہ اونچی ذات کا ہے۔ انگریز سامراجیت کی ایک خصوصیت ان کی پیدا کردہ نسلی امتیازات ہیں۔ انگریز حکومت کے دوران ہندوستانی معاشرہ میں انگریز اور مقامی لوگوں کے درمیان ہمیشہ حاکم اور محکوم کا تعلق رہا۔ انگریز کبھی بھی ہندوستانی معاشرے کا حصہ نہیں بنے۔ انگریزوں کی معاشرتی سرگرمیاں الگ رہیں، ان کے لیے الگ پارک، کلب اور ہوٹل وغیرہ قائم تھے، جہاں ہندوستانیوں کا داخلہ ممنوع تھا، یعنی اعلیٰ لوگوں کے لیے اعلیٰ چیزیں اور کمتر لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ معاشرے میں پیدا کردہ اس نسلی امتیاز نے ہندوستانیوں کی نفسیات کو بری طرح متاثر کیا۔ انگریزوں نے یہاں کی تعلیم، معیشت، سیاست اور معاشرت میں جو تبدیلیاں پیدا کیے، ان میں سے بعض نے یہاں کے لوگوں پر منفی اثرات مرتب کیے۔ ان میں سے بعض اثرات حصول آزادی کے باوجود آج بھی ہمارے رویوں میں موجود ہے۔